اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیے، آپ سب ٹھیک ہیں؟ وسیم، علی عباس، جوہر، افغان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی آپ بتائیے، فرحت دیبا خانوم اور جی آپ ٹھیک ہیں؟ میمونہ بطول آپ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ آفتاب، کسا، نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ، شباہت زینب، شازی، عبور، تسکیر، آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ جی ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو اعراب کے بارے میں چل رہی تھی نا؟ جی نحو میں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اعراب کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ جی آئیے، تبسم عابدی، چلیے اعراب کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی نا؟ اعراب ہم نے معرب اور مبنی پڑھا، اعراب کی قسمیں پڑھ لی، اعراب کی قسمیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ اعراب کی قسمیں پڑھی، اعراب کی جب اور اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھ دیا۔ اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ یا ظاہر ہوگا، یا مقدر ہوگا، یا محلی ہوگا، اگر ہو تو محلی ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات پڑھ لی تو آپ کو یاد ہے نا کلمے کی کتنی قسمیں؟ وہ مت بھول جانا، میری بات مت بھول جانا، کلمے کی کتنی بتایا تھا؟ حرف تو سارے مبنی ہوتے ہیں، حرف تو فعل میں بتا دیا کون کون سے مبنی ہوتے ہیں، بتایا پیچھے فعل کون کون سے مبنی ہوتے ہیں؟ اکثر اس کے مبنی ہوتے ہیں، کچھ معرب، جیسے اسم مبنی کچھ ہوتے ہیں، معرب زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی بتا دیا۔ لیکن اب کیونکہ اعراب کی قسمیں چل رہی تھی نا، اعراب کی قسمیں چل رہی تھی، تو اب ہمیں اعراب کی جب قسمیں چل رہی ہیں تو اعراب معرب پہ ہی تو آتا ہے، اعراب معرب پہ ہی تو آتا ہے۔ تو اب اعراب بتائیں گے بھائی، ہم نے بتا دیا اعراب جو ہے وہ چار ہوتے ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، ٹھیک ہے؟ رفع، نصب، جر اور جزم تین طرح کے ہوتے ہیں یہ اعراب، یا ظاہر ہوں گے، یا پوشیدہ ہوں گے، یا محلی ہوگا اعراب۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اعراب کی کوئی کچھ کہہ رہا تھا جی، جب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے تو اب ظاہر بات ہے اعراب اب یہ بھی تو دیکھنا نا کلمے کے میں کون سی چیز میں اعراب کیا ہوگا۔ تو اسم میں بعد میں بتائیں گے، پہلے فعل میں بتا رہے ہیں، پہلے فعل میں۔ اور آپ کیا جانتے ہیں فعل کے بارے میں؟ فعل کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اکثر فعل مبنی ہوتے ہیں، اکثر فعل مبنی ہوتے ہیں۔ اب بات اعراب کی چل رہی ہے تو میرا معرب کچھ ہوتے ہیں، معرب کچھ ہوتے ہیں، فعل مضارع معرب ہوتا ہے، فعل مضارع معرب ہوتا ہے، یاد ہے بتایا تھا فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے فعل کی جب گفتگو کریں گے اعراب کی تو معرب تو فعل مضارع ہوتا ہے، تو اسی میں ہوگی گفتگو، کس میں ہوگی؟ فعل مضارع میں۔ فعل مضارع کی گردان یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اگر یاد نہیں ہے تو اگر یاد نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے میزان پڑھی ہے تو انہیں تو پھر وہی کرنا چاہیے جو جناب مختار نے اولی کے ساتھ کیا تھا، الٹا لٹکا کے پانی میں چھوک دینا چاہیے کھولتے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں مظاہرے کی گردان بھی یاد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ گردان اب میں گردان لکھتا ہوں، آپ دیکھیے، بسم اللہ نصرہ سے لکھتے ہیں، نصرہ ینصر، میرے ساتھ ینصرانے، ینصرون، ہاں میرے سے ایک لفظ آگے بس، تنصران،
تنصران ینصرنا 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 تنصروا ٹھیک ہے تنصروا تنصروا تنصرانی تنصرانی جو لوگوں کو نہیں آتی ہے مطلب میزان نہیں پڑی ہے یا ویسے ابھی نہیں آتی ہے وہ گھبرائے نہیں، کیونکہ صرف مقدماتی میں ابھی جو شروع ہوگی وہ یہی شروع ہوگی، ماضی مضارع بنانے کے طریقے شروع ہوں گے۔ فی الحال یہ دیکھ لیجیے تنصرو تنصرانے تنصرونا تنصرونا تنصرینا تنصرینا تنصرانے تنصرانی ینصرنا تنصرانے تنصرنا 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 انصروا انصرو انصرو ٹھیک ہے، ایک گردان یہ ہو گئی، ایک گردان یہ ہو گئی۔ میں ایک گردان اور لکھتا ہوں، یدعو یدعوانے یدعونا، ٹھیک ہے، تدعو تدعوانی تدعوانے یدعون یدعونا، تدعون ٹھیک ہے، تدعونا تدعوانی نہیں تدعو جی تدعوانی تدعوانے تدعون اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں گے اللہم بیر تدعو تدعوانے آقا یدعونا ہم؟ تھرڈ والا یہ یدعوینا ارے میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، تدعو تدعوانے تدعونا، ٹھیک ہے، تدعو تدعوانے تدعونا، تدعینا 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 لنا تدعینا تدعان تدعوانے تدعون ندعو مضارع پہلے مضارع معرب ہوتا ہے، پہلے مضارع معرب ہوتا ہے۔ ہاں، اب پہلے مضارع جو ہوتا ہے جب حالت تو اب ظاہر کی بات ہے فعل کی جب بات آتی ہے تو اسم کی جب بات آتی ہے تو بات آتی ہے رفع نصب جر، رفع نصب جر، حالت رفعی حالت نصبی حالت جری، لیکن جب فعل آتا ہے تو فعل مجرور تھوڑی ہوتا ہے، حالت رفع حالت نصب حالت جزم جزم، ٹھیک ہے، تو ہم فعل مضارع پہلے مرفوع کی بات پڑھتے ہیں، پہلے فعل مضارع مرفوع کی بات پڑھتے ہیں، تو یاد رکھنا فعل مضارع پہ اگر کوئی چیز داخل نہ ہو، کوئی چیز نصب دینے والا یا جزم دینے والا عامل داخل نہ ہو، اگر فعل مضارع کے شروع میں آپ کو کوئی پوچھے فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے تو آپ کہیے جب کبھی فعل مضارع کے شروع میں کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والا عامل نہ ہو یعنی خالی ہو تو مضارع مرفوع ہوتا ہے، مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ جی آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اگر کوئی اعراب آتا ہے تو کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے، جب اس میں عامل ہی نہیں ہے تو یہ مرفوع کیسے ہو گیا؟ جی جب اس میں عامل ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ مرفوع کیسے ہو گیا؟ تو اس کا عامل پتہ ہے کون ہے؟ اس کا ناصب و جازم، عامل سے خالی ہونا ہی اس کا عامل ہے، عامل سے خالی ہونا ہی اس میں عمل کر رہا ہے۔ یہ فعل مضارع میں کو رفع کون دیتا ہے؟ ناصب و جازم کا نہ ہونا، نصب دینے والے اور جزم دینے والے عامل کا نہ ہونا اس کو رفع دیتا ہے، اس کو رفع دیتا ہے۔ اب فعل مضارع کا مرفوع ہوتا ہے پتہ لگ گیا جب فعل مضارع نصب دینے والے یا جزم دینے والے عامل سے خالی ہو، مثلا نہ تو اس کے شروع میں لم ہو اور نہ ہی اس کے شروع میں لن ہو، نہ تو جزم دینے والا کوئی عامل ہو نہ ہی نصب دینے والا عامل ہو، نصب دینے والے عامل نصب دینے والے اور جزم دینے والے عامل سے اگر فعل مضارع خالی ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی سی بات۔
ہارڈ تو نہیں لگی. جب کبھی فعل مضارع رفع دینے والے یا نصب دینے والے عامل سے خالی ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. فعل مضارع اب ظاہر ہے آپ کو یاد ہے میں نے مرفوع ہوتا ہے. علم نحو کا مین کام کیا ہے میں نے بتایا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ علم نحو کا سب سے زیادہ اہم اور مین کام کیا ہے؟ اعراب کے مقام پہچاننا اور اعراب بتانا. اعراب کے مقام پہچاننا, اعراب بتانا. یعنی کیا میرا بتانا. فعل مضارع کب مرفوع ہوتا ہے یہ بتانا, فعل مضارع کب منصوب ہوتا ہے یہ بتانا, فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے یہ بتانا. مرفوع ہوگا بات ہو گئی, کہاں مرفوع ہوگا. دوسری بات کیا بتاتا ہے, جب مرفوع ہوگا تو علامت رفع کیا ہوگی, یاد ہے نہیں؟ اعراب کے مقام اور اس کا دو کام سب سے اہم ہے علم نحو کے. علم نحو کے دو کام سب سے اہم ہے. اعراب کا مقام جاننا کہ یہاں پہ اعراب کب ہوگا اور پھر کیا ہوگا, کب ہوگا کیا ہوگا. جیسے پہلے کب ہوگا فعل مضارع مرفوع کب ہوگا, مرفوع ہوگا تو اعراب کیا ہوگا, علامت رفع کیا ہوگی. فعل مضارع مرفوع کب ہوگا, مرفوع ہوگا تو پھر اس میں رفع کی علامت کیا ہوگی. یا فعل مضارع منصوب کب ہوگا, منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہوگی. فعل مضارع مجزوم کب ہوگا, مجزوم ہوگا تو علامت جزم کیا ہوگی. یہ علم نحو کے دو سب سے اہم کام ہیں. ورنہ علم نحو کی تعریف تو آپ کو یاد ہی ہے, کیا ہے؟ کلام کے اندر کلمات کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اور اس کا حرکت کیا ہے. کلام کے اندر آخر کی حرکت حالت کیا ہے. تو اب حرکت و حالت یعنی کہاں پہ اعراب کیا ہوگا اور یا جو اعراب ہوگا اس کی علامت کیا ہوگی, یہ دو کام ہیں. مثال کے طور پر یہ فعل مضارع مرفوع ہے تو دو سوال ہوں گے اس کے بارے میں, کب مرفوع ہوگا, مرفوع ہوگا تو علامت رفع کیا ہوگی. یاد رکھنا دو کام سب سے اہم ہے, کیا؟ ایک کب ہوگا اور کیا ہوگا ہے, کب ہوگا اور کیا ہوگا. اور کیا یعنی کب ہوگا کیا ہوگا, کیا یعنی فلانا اعراب کب ہوگا اور اس کی علامت کیا ہوگی, علامت کیا ہوگی. علامت کیا ہو, اعراب کب ہوگا, علامت کیا ہوگی. یہ دو کام سب سے اہم ہے علم نحو کے. کوئی سے چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو, چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو, وہ یہ پوچھیں گے اس کا اعراب کیا ہے. اور اعراب یہ مثلا رفع ہے تو رفع کی علامت کیا ہے. اگر اعراب نصب ہے تو نصب کی علامت کیا ہے. اعراب جر ہے تو جر کی علامت کیا ہے. اعراب جزم ہے تو جزم کی علامت کیا ہے. اور یہ بھی ہوگا کہ اعراب اگر رفع ہے تو کیوں ہے, نصب ہے تو کیوں ہے, جزم ہے تو کیوں ہے, وہ دلیل آپ ہوگا. مثال کے طور پر آپ سے پوچھے فعل مضارع مرفوع ہے تو آپ کو کوئی پوچھے مرفوع کیوں ہے, کیونکہ اس پہ عامل نصب و جزم نہیں ہے اس لیے مرفوع ہے. مرفوع ہے تو علامت رفع کیا ہے, دیکھیے علامت رفع فعل مضارع میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دو فعل مضارع مرفوع میں, فعل مضارع مرفوع میں فعل بتا مضارع مرفوع دو چیزیں ہر بار میں ہوتی ہیں. تو اس کی دو چیزیں پہلی چیز بتا دی کون سی, فعل مضارع مرفوع کب ہوگا, فعل مضارع مرفوع کب ہوگا, جب عامل اور ناصب خالی ہو. تو نہیں ہے, ان وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تو ورنہ نصب دینے والا کوئی عامل ہے نہ جزم دینے والا کوئی عامل ہے. تو آپ سے دو سوال ہوتے ہیں, کب ہوگا یعنی مرفوع, یہاں پہ مرفوع کی بات ہے تو مرفوع کب ہوگا بتا دیا, جب نصب و جزم سے ناصب و جازم سے خالی ہو. اب مرفوع ہو گیا, مرفوع ہے تو علامت رفع کیا ہوگی. علامت رفع فعل مضارع میں دو چیزیں ہیں, کیا چیزیں ہیں, دو, ایک ضمہ ایک نون, ایک ضمہ ایک نون. دیکھیے ضمہ آپ کو یاد ہے 1 4 7 13 14 1 4 7 13 14. واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم, جمع متکلم. 1 4 7 1 4 7 5 ہو گئے یہ مقام نہیں. اب آپ ذرا ان پانچوں پہ جن پہ میں نے نشان لگایا ہے ان پہ اعراب دیکھیے, دکھ رہا ہے کہیں؟ فعل میں اعراب کہاں ظاہر ہوتا ہے, فعل میں اعراب کہاں ظاہر ہوتا ہے,
लामुल फेल पे रे लामुल फेल है। जी क्या दिख रहा है आपको इस लामुल फेल पे? जम्मा जम्मा दिख रहा है रहा नहीं? है अलामत जनाब जम्मा जी, दिख रही है जी जी दिख रही है। जी। अलामत जनाब जम्मा फेले मुजारे अगर मरफू होता है, फेले मुजारे अगर मरफू होता है, मरफू कब होता है? जब किसी नस्ब देने वाले या जज्म देने वाले आमिल से खाली है। ठीक है, खाली है, मरफू है। तो अलामत रफ क्या है? कहा अगर अलामत रफ 1 4 7 13 14 नंबर के सीगे में, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब, थर्ड पर्सन मुज़क्कर वाहिद, थर्ड पर्सन वाहिद मुअन्नस का वाहिद का सिंगल, और जम मुखातब का जमा वाहिद, सेकंड पर्सन मुफरद वाहिद, हम वो क्या है? वाहिद मुज़क्कर हासिल, और दो आखिर के फर्स्ट पर्सन के दोनों सिंगुलर भी और प्लूरल भी। इन पांचों में अलामत रफ जम्मा होती है, लेकिन ये जम्मा कभी जाहिर होता है, दिख रहा है कभी पोशीदा होता है, कभी पोशीदा होता है। देखिए वाव पे कहीं दिख रहा है जम्मा, वाव पे कहीं जम्मा दिख रहा है? हाँ। अब फेले मुजारे जब मरफू होता है तो अलामत रफ या जम्मा होती है या नून। जम्मा या जाहिर होगा या पोशीदा। अगर फेल सही है तो जम्मा दिखाई देगा। फेल अगर नाकिस है, लामुल फेल की जगह हर्फ यरमी जम्मा नहीं दिखा तो फिर जम्मा पोशीदा होगा। जम्मा देखिए यदऊ में वाव पे जम्मा दिख रहा है, यदऊ वो कहीं दिख रहा है, वो नहीं यदऊ। तो जम्मा की दो सूरतें हो जाती हैं। अलामत रफ जम्मा होगी फेल मुजारे में, और वो जम्मा कभी जाहिर होता है कभी पोशीदा होता है। जब फेल सही हो तो जाहिर होगा, अगर लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है वाव या अलिफ या या तो फिर जम्मा पोशीदा होगा, लेकिन जम्मा होगा। ठीक है, 7 मकाम ऐसे जहां पे अलामत रफ की अलामत आप सोचते होंगे रफ पेश को कहते हैं। देखिए ठीक है, इन 5 सीगों में रफ पेश दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सीगों में क्या कहेंगे? इनमें नून है, इनमें नून है। इन 2 सीगों को छोड़कर, ये 2 सीगा आपको याद है नहीं? मैंने बताया था कौन कौन से मबनी होते हैं। मुजारे का छठा और 12वां सीगा। छठा मैंने इस तरीके से नहीं लिखी, ऐसे लिखी है ताकि छठा 12वां आमने सामने बैठे। छठा और 12वां सीगा मबनी होते हैं, यानी जमा मुअन्नस गायब। याद है मैंने मिसाल दी थी, जब औरतें जमा हो जाए तो फिर उनपे किसी का असर नहीं होता, मबनी है। चाहे आप इस पे अब लम ले आइए, चाहे लम ले आइए, ये यंसुरना तंसुरना ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मबनी है। तो 5 सीगों में जम्मा, 2 सीगे मबनी, कितने हुए? 5 और 2 कितने बचे? 7 बचे। 14 सीगे होते हैं। तो 14 उन 7 में अलामत रफ जो होती है नून होता है। अलामत रफ देखिए यंसुराने तंसुराने, यंसुराने तंसुराने, तंसुरूना यंसुरूना तंसुरूना, तंसुराने तंसुराने और तंसुरीना। देखिए नून है 7 जगह पर अलामत रफ मरफू होता है पहले मुजारे, तो अलामत रफ क्या होता है? नून। ये नून क्या है? जम्मे के बदले का नून है, जम्मे के बदले का, पेश के बदले का नून है, यानी ये पेशी है, समझिए एराब है ये। अलामत रफ नून है। यहाँ फर्क ये है कि चारों तस्निया, ये तस्निया जमा मुज़क्कर, वो तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर गायब और तस्निया मुअन्नस हाजिर, इन चारों में नून पे कसरा होता है। देखिए आप यंसुराने तंसुराने तंसुराने तंसुराने, पहली बात तो 3 तंसुराने हैं, देखिए आप। ठीक है, इनमें नून पे कसरा रहता है, बाकी जो 3 बचते हैं उन पे फतहा रहता है। यंसुरूना तंसुरूना तंसुरीना, नून पे फतहा रहता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये, जब भी पहले मुजारे मरफू होगा, कब होगा? जब नासिब जाज़िम से खाली, देने वाले जज्म देने वाले आमिल से खाली। जब मरफू होगा तो अलामत रफ या जम्मा होगी या नून होगा। 5 सीगों में अलामत रफ जम्मा होगी, 7 सीगों में अलामत रफ नून होगी। 2 सीगे मबनी है, इसमें जो नून दिखाई दे रहा है ये एराब का नहीं है। जैसे यहाँ पे ये एराब का नून है, ये एराब का नहीं, ये ज़मीर है, जमा मुअन्नस की ज़मीर है, इसमें एराब नहीं है। क्यों? क्योंकि मबनी है, क्योंकि ये समझ में आई बात? देखिए हाँ, देखिए बाकी यहाँ सब जगह नून दिखाई दे रहा है आपको। ये 2 मबनी, ये 2 मबनी, ये 2 मबनी। बाकी देखिए भले जम्मा या 5 सीगों में पोशीदा है, लेकिन नून तो जाहिर है। समझ में आई बात? जी जी हाँ, तो क्या समझ में आई? 2 बातें। पहले मुजारे मरफू कब होता है?
और मरफू होगा तो अलामत रफ़ क्या होगी? वही सवाल थे ना, पहले मुदारे मरफू का होता है, क्योंकि अभी मरफू की बात है, मंसूब और मजजूम की बाद में बात छोड़िए। पहले मुदारे सवाल, पहले मुदारे मरफू कब होता है? मरफू होता है तो अलामत रफ़ क्या होगी? दोनों सवाल बहुत आसान है, दोनों सवाल यानी सवाल के जवाब बहुत आसान है। पहले मुदारे मरफू कब होता है? जब नस्ब देने वाले और जज्म देने वाले आमिल से खाली हो। देने वाले आमिल से खाली हो। हाँ, तो मरफू होता है। जी। मरफू होता है तो अलामत रफ़ क्या होती है? या ज़म्मा या नून, या ज़म्मा या नून। ज़म्मा अगर फेल नाक़िस से लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है तो ज़म्मा पोशीदा होता है, वरना ज़म्मा फेल अगर सही है तो ज़ाहिर होता है। और नून ज़ाहिर। सात जगह पे नून होता है ज़म्मे के बदले। एक कौन कौन से में? चारों तस्निया, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर। ये आगे शर्त में बाकायदा आएगी बात, और आप लोगों को इतनी तो आता ही होगा, अरबी पढ़ेंगे आप, ठीक है। 14 चीजों की गर्दान होती है। 14 क्यों बनते हैं सीधे में अरबी, मालूम है आपको? क्योंकि अरबी में मुज़क्कर के लिए अलग आता है मर्द और मुअन्नस के लिए अलग आता है, एक के लिए अलग आता है, दो के लिए अलग, तीन के लिए अलग। अब ये देखिए यंसुरु, ये दोनों तीनों क्या है? मुज़क्कर के हैं। हर एक मर्द ने वो एक मर्द मदद करता है करेगा, वो दो मर्द मदद करते हैं करेंगे, वो सब मर्द मदद करते हैं। अगले तीन सीधे मुअन्नस गायब, थर्ड पर्सन मुअन्नस के हैं, वो एक औरत मदद करती है करेगी, वो दो औरतें मदद करती है करेगी, वो सब औरतें मदद करती हैं। ऊपर के 6 सीधे थर्ड पर्सन के हैं, ऊपर के 6 सीधे थर्ड पर्सन के गायब के हैं। क्यों 6 हैं? क्योंकि 3 मुज़क्कर, 3 मुअन्नस। तो 3 क्यों है? क्योंकि अरबी में एक के लिए अलग आता है, दो के लिए अलग, दो से ज्यादा के लिए अलग, वाहिद तस्निया जमा, इसलिए 6 हैं। ऐसे ही सेम टू सेम हाजिर के हैं। तू एक मर्द मदद करता है करेगा, तुम दो मर्द मदद करते हुए करोगे, तुम सब मर्द मदद करते हुए करोगे। तू एक औरत मदद करती है या करेगी, तुम दो औरतें मदद करती हो या करोगी, तुम सब औरतें मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम आता है। औरत होगी वो तब भी यही कहेगी अंसुरो मैं मदद करती हूँ या करूंगी, मर्द हो वो भी कहेगा अंसुरो मैं मदद करता हूँ या करूंगा। हम सब मदद करते हैं। दो से हम दो भी, तब भी दो से ज्यादा है तब भी। आप जब दो होते हैं तो क्या कहते हैं? हम ही इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, हमने खाया, या और दो से ज्यादा होते तब भी कहते हैं हमने खाया। औरतें होती है वो यही कहती है हमने खाया, मर्द होते हैं वो भी यही कहते हैं हमने खाया। तो ये मर्द औरत के लिए सेम है, ये मर्द औरत के लिए सेम है, और ये मर्द औरत के लिए सेम है, और दो से ज्यादा के लिए भी सेम है। जी। ये 14 सीगे बनते हैं। इन 14 सीगों में आपको मालूम है पहले मुदारे में 2 सीगे तो मबनी होते हैं, यानी जमा मुअन्नस गायब के, यानी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, या तंसुरना या लूना तंसुरना, ये मबनी है, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे नासिब आ जाए चाहे जाजिम आ जाए, इन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। बाकी का पहले मुदारे मोरब होता है, यानी अगर उस पर नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला आमिल ना आए तो मरफू, नस्ब देने वाला आ जाए तो मंसूब हो जाएंगे, जज्म देने वाला आ जाए तो मजसूम हो जाएंगे। अलामतें उनकी बाद में बताएंगे, फिलहाल मरफू है ये, अलामत रफ़ बताई है हमने। पहले मुदारे में अलामत रफ़ कितनी हुई? 2 तरह की हुई। अलामत रफ़ 2 हुई, ज़म्मा पेश, जिसे उर्दू में पेश कहते हैं, ज़म्मा और नून, ज़म्मा और नून। लेकिन ज़म्मा कहाँ है या नून कहाँ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ज़म्मा है 1, 4, 7, 13, 14 नंबर के सीधे में, और सारे नंबर याद नहीं होने चाहिए, उनके नाम भी। 1 वाहिद मुज़क्कर गायब, 4 वाहिद मुअन्नस गायब, 7 वाहिद मुज़क्कर हाजिर, 13, 14 वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, दोनों सीधे। तो इन 5 सीगों में अलामत रफ़ ज़म्मा होती है। वो अलग बात है कि फेल अगर सही है तो ज़म्मा दिखाई देगा, फेल अगर नाक़िस है, लामुल फेल की जगह फेल है, लामुल फेल की जगह फेल पोशीदा होगा, तकदीरी एराब होगा, इस वरना एराब तकदीरी होगा, ठीक है जी। हाँ जी आगा। और बाकी 7 जगह नून है, और नून तो दिखाई दे रहा है। वो अलग बात है कि चारों तस्निया में नून पे कसरा होगा और 3 जगह नून पे फतह होगा, यंसुरूना ना, तंसुरूना ना, तंसुरीना ना, ठीक है। लेकिन यंसुराने तंसुराने 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 नून पे कसरा है, समझ में आया? जी। आज इतना ही।
وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. سمجھ میں آیا؟ کسی کو گردان یاد نہیں ہے تو وہ ضائع یاد کرے، ورنہ تو میں میزان کی پلے لسٹ بھیج دوں آپ لوگوں کو، اس میں مضارع کے قاعدے پڑھیں آپ. حالانکہ وہ ابھی صرف میں کل سے شروع ہوگا. کل سے مطلب جب صرف شروع ہوگی تو اس کا چوتھا درس یہی ہے، پہلے فعل ماضی پھر فعل مضارع. ٹھیک ہے؟ جی یا آقا. آپ اجازت دیں یا آپ لوگ اجازت دیں آپ کے فائدے کے لیے کچھ دن کے لیے نحو چھوڑ دوں، جب تک کے لیے ماضی مضارع بنانا نہ آ جائے، صرف میں نہ گزر جائے. یعنی روز صرف پڑھیں کچھ دن. کیوں؟ کیونکہ جب ماضی جی مضارع آقا سیکھ لیں گے تب یہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی. جب یہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی. کیا جی آقا صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے آقا آپ ہاں، صحیح فرما رہے ہیں. کچھ دن جب تک ماضی مضارع امر بنانے کا قاعدہ وہاں پہ اچھے سے نہ سیکھ لیں تب تک نحو نہ پڑھیں، وہ پڑھیں. پھر جب وہ سیکھ لیں گے تازہ تازہ ذہن میں بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا، پھر یہ بات آپ کو پانی کی طرح سمجھ میں آئے گی کہ 1 4 7 13 14 کا کیا مطلب ہے. جی یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر آتی، واحد متکلم، جمع متکلم کیا ہے، اس میں ضمیریں کیا ہیں، اس میں اعراب کیا ہے، وہ سب سمجھ میں آ جائے گا. پھر یہ بات یہ درس آپ کو کاملاً سمجھ میں آئے گا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ تو آقا یہی بہتر ہے. کچھ دن جب تک ماضی مضارع امر نہیں پڑھ لیتے اتنے صرف پڑھ لیں. کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت سے ایسے ہیں جن کو میں نے سکھایا ہے اور آتا ہے انہیں ماضی مضارع امر، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلی بار صرف پڑھ رہے ہیں، عربی میں اتنا شاید نہ پڑھا ہوگا انہوں نے کہ پوری گردان بنتی کیسے ہے، لیکن پھر بھی آ جائے گا، آسان ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کل سے کچھ دن تک جب تک ماضی مضارع امر پڑھ لیں تب تک ہم صرف پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ صحیح ہے آقا. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. لیکن آپ لوگ اللہ کے واسطے ٹائم پہ آیا کیجیے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے دیر سے شروع کرتا ہوں کہ سب آ جائیں، اور آپ لوگ اس سوچ کے آتے ہیں شاید کہ دیر سے ہی شروع کریں گے تو دیر سے ہی چلیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسے رہا تو کام نہیں چلے گا. آپ لوگ ٹائم پہ آنے لگے ہیں، میں یقین جانیے ٹائم پہ شروع کر دوں گا بالکل. لیکن میں لیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی رہ نہ جائے، کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوگا کچھ کو چھوڑ کے مثلا. جی نہیں آقا ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آقا. الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے ویڈیو بھی دیکھیے آپ خوش نصیب ہیں ویسے اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ آپ کو مباحثہ خود سے بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایک ویڈیو کو بھی اس کو مباحثے کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں ایک طرح سے آپ. اور ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ آپ جو بات آپ کو آسان لگ رہی ہے، آپ کو دیر تک نہیں سننی، آپ اسے بڑھا لیجیے، آگے چلے جائیے. ٹھیک ہے، چلیں، خدا حافظ. جی